لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 4 شروع کرنا ہے، لن تنالوا۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ پچھلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یہ حکم گزرا ہے کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پھر پڑھ کر سناؤ۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بعض یہودی نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کے روح سے حرام ہے۔ ان آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ سب جائز حلال تھا جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ فمن افترا علی اللہ، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں گے وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے۔ تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تم دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتے ہوں اس کا گھر حج فرض قرار دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پردہ ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے مل کے تمام دنیا سے بے پردہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب کیوں ڈالتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتدی کافر بنا دیں گے۔ فکیف تکفرون، گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے سامنے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔
اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کو حکم کرے اور برائی کے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرق ڈالا اور اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والے سب کہیں گے کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّہِ، اے نبی ہم نے حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی تاکہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے رہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ تمہارے ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرور نہیں چاہ سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کی جائے گی، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑے گی۔ یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور ان پر فقیری ڈال دی جائے گی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کو وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائی کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، کافروں کو ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ جہنم میں ہی جائیں گے، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ کافر جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تندور ہوا جلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تحس نحس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنے دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی رات اور خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں، ہاں انتم اور عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، نہیں مانتے پھر محبت کیسے؟ تمہارے سامنے تو یہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں میرا غضب کی انگلیاں چھپاتے ہیں۔
کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوب جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ نہ خوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہارے کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکلے، پھر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچے پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر جنگ احد میں 3000 کافر اور 1 لشکر مدینہ منور پر حملہ آور ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے احد پہاڑ کے درمیان میں تشریف لے گئے تھے، جہاں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ آنے والی آیت میں اس کے متعدد واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب تمہاری 2 جماعتیں پس ہٹنے کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی اور مددگار اور اس کی پاک ذات پر مومن کو بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہو جائیں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کافروں کے لیے ایک جماعت کو کاٹ دینا یا انہیں ذلیل کر ڈالنے والا نامراد ہو کر واپس چلا جائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بڑھ چڑھ کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ واتقوا النار التی، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون، جو لوگ اسلامی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوری اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہ گاروں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی برے کام میں اڑ نہیں جاتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کرنے کے والوں کو ثواب کیا جائے گا۔ قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سنو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جھٹلانے والوں کا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تمہیں
تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو تو۔ اگر تم زخمی ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان بدلاتے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون کون ہیں اور صبر کرنے والے کون کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ وما کان للنفس، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیکی کا بدلہ نیک دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ ہی دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ وما کانا، اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مددگار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتبہ بنا دیں گے، پھر تم نہ مردہ ہو جاؤ۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رغبت ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کا کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بس حتمی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری رخصت سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ ثم انزل علیکم، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے سامنے ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے
اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کام کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کی بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جان کی قسمت میں قتل ہوتا۔ وہ تو مقتول کی طرف چل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ ان الذین، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی، جس دن جماعتوں میں بھیڑے ہوئے تھے، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے مسلابے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو۔ ہاں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہی ہیں۔ وہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زباں اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ ان کو پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما کان للنبیین، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ اگر خیانت کرنے والا خیانت کو لے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ لے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا بس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لقد کان من اللہ، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتابوں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ سب ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہاری ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم جیسے دو چند پہنچ چکے تھے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے جس میں کافر قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور اس 70 گرفتار ہو گئے تھے۔ جب جنگ احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 70 ضرور تھی مگر کوئی مسلمان گرفتار نہیں ہوا تھا۔ اس لحاظ سے بدر میں مسلمانوں نے کفار کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اس نقصان کی جو کافروں سے احد میں مسلمانوں کو پہنچا تھا۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں لڑائی ہوئی اور وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جاننے والا ہے۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر جن سے کہا گیا
کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنے جاتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بے نسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جو انہیں دے رکھے ہیں اس سے بہت خوش ہیں، اور جو خوشی منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو آج تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہوں نے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور اس سے بھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہوں نے پورے زخم لگ جاتے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری کی، برتری کی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیا ہے تو تم ان سے خوف کھاؤ گے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو، اور اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگوں کو تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے گا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المنا عذاب ہے۔ کافر لوگ ہمارے دیے ہوئے مہلت کو اپنے حق پر بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ، جس حال پر تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھلائی والا اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے اپنی کنجوسی اور اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدترین ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیزوں کے ٹوکرے ڈال جائیں گے۔ آسمانوں اور زمینوں کے میسر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو ڈنگر ہیں، ان کا اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کو انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چلنے والے عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال ہیں، ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسولوں کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیے گئے معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جیسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتابیں لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص اگر آگ سے ہٹا دیا جائے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتابیں دی گئی اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگ اسے ضرور بیان کرو اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اور ان کا یہ بیوار رویہ بہت برا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی کرتوتوں پر جو خوش ہوں اور جو چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکار رہی نہ سمجھائے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پیر میں یقیناً عقل مندی کے لیے نشاندہیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور بیٹھے اور اپنی کوڑوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انکا، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر، اور ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسول کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام، خواہ وہ محل ہو یا اور مرد ہو یا عورت ہو، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہوں نے میری راہ میں اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہر میں جلانا، پھر نہ فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی ہیں نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ ہماری اگلی سورت سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کے مسلمانی ریاست مختلف مسائل میں دوچار تھی۔ زندگی کا یہ ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا کہ جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق اور معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایت کی ضرورت تھی۔ دشمنی طاقتوں اور اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اپنی جغرافی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایت فراہم کی ہے۔ چونکہ یہ مستحق اور خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے تو اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوتی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس لیے عورت کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء یعنی عورت کے نام پہ رکھا گیا۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر 14 تک اس احکام کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان ظلموں کو ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نکاح اور طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق کے متعین فرمایا گیا ہے۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلے گا جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کی سرحدوں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آئی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے بسنے والے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 تا 57 اور 153 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 58 اور 59 میں سیاست اور حکمرانیوں سے متعلق ہدایت آئی ہے۔ منافقین کے بدعمالیاں آیت نمبر 60 تا 70 اور پھر آیت نمبر 173 تا 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 71 تا 92 میں جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ منافقین کی رشدانیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ ایسی سیاق میں آیت نمبر 92 اور 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ کے تھے اور کفار کے ہاتھوں ظلم جھیل رہے تھے ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے آئے گئے ہیں۔ آیت نمبر 105 تا 115 میں ان کی فیصلے کے طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 16 تا 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام
اور میسر کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات پوچھے۔ آیت نمبر 127 تا 129 اور پھر 176 ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ پوری سورت کا احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس کی تفصیلات اسی تقویٰ کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ مجھے میرا حق دے دو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دے سکتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، اور یہ تینوں کا مال ان کو دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کا باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست مثال چچا، بھائی یا جو بھی وغیرہ اس بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کی 3 ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ جب بچہ بالغ ہو اور سمجھدار ہو جائے تو ان کی امانت بنا دیانت کے انہیں واپس کر دی جائے۔ دوسری یہ کہ بددیانتی نہ کرو، ان کو ان کے باپ کی طرح سے جو چیز میسر ہوئی، اچھی قسم کا مال ملا، جو ملا ان کو ویسے ہی ادا کرو۔ اور تیسری ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اور اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر لو، یعنی کہ جو اپنے مال کے ساتھ استعمال کرو اور اس کے اوپر نفع ہو تو بجائے اس کے اوپر خرچ کرنے کے یا اس کو دینے کے، وہ اپنے ہی مال میں یا تو جان بوجھ کے ملا لو یا ویسے ہی اس کو ملا لو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ 3 لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، تو 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکو اور برابری کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈیاں یا زیادہ قریب ہے۔ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھکا بڑھنے سے بچ جاؤ گے۔ اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کے سرپرستی میں ہوتی ہے، وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور اس کا باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے چچا زاد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود ہی اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کو مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنے مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزارے کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھو اور انہیں ملکیت سے نرم بات کہو۔
اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے رہو اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیار اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچوں میں تباہ نہ کرو۔ تو مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں، مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر اسے کھا لیں، پھر جب انہیں ان کے مال سے سکون تو گواہ بنا لو۔ دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سے خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو، اس کے لیے ان کی خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے، مگر پوری احتیاط سے اتنا ہی لے جتنا عراف ہو، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہو، اور رواج کے مطابق ضروری ہے کہ اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ ماں باپ اور خوشیوں و اقار کے ترک میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ داروں نے اقارب نے چھوڑا، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور بیوی اور نابالغ بچے چھوڑ گیا، اور اس کے سارے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے وراثت میں سے محروم رکھا گیا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کا بھی وراثت میں محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے 11 سے شروع ہونے والے رکوع میں تمام رشتہ داروں اور مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر فرما دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ وراثت میں دیا جائے گا، اور جب تقسیم کرتے وقت غربت داروں اور یتیموں اور مسکین آ جائے تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ جب یعنی کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو بعض ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے وراثت نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے یہ ہدایت دی ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دینا بہتر ہے، مگر تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہدایت پر عمل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسرے اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ وراثہ ایسے لوگ ہوں اپنے حصے میں سے دیں، نابالغ جو وراثی ہوں ان کے حصے میں سے کسی کو کچھ بھی دینا جائز نہیں، اور چاہے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بچے چھوڑ جاتے چاہے ضائع ہو جانے کے اندیشہ رہتا، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چبی تلی بات کو کریں، یعنی کہ صحیح بات کریں۔ یعنی جس طرح تم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اس طرح دوسروں کے بچوں کی بھی فکر کرو، اور یتیموں کا مال میں خود نہ کھاؤ، ان کو ہی دو۔ جو لوگ حق ظالم سے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متفرقہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کے اولاد ہو اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل ہے کہ بعد میں جو مرنے والا
مر گیا ہو یا ادائی قرض کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں مختلف رشتہ داروں کے لیے وراثت کے حصے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ جن رشتہ داروں کے حصے ان آیتوں میں مقرر فرما دیے گئے ہیں، ان کو ذو الفرض کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے وہ مرنے والے کے ان قریب ترین مذکورہ افراد میں تقسیم ہو جائے کہ جن کے حصے ان آیتوں میں متعین نہیں کیے گئے، جن کو اصحابت کہا جاتا ہے۔ مثال بیٹے، اور اگرچہ بیٹیاں براہ راست اصحابت میں شامل نہیں ہیں، لیکن بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیاں بھی اصحابت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں یہ قاعدہ اس آیت میں مقرر فرمایا گیا ہے کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں تو بھائی کی بہن سے دگنا حصہ دیا جائے گا۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا تمہارا ہے۔ اگر ان کی اولاد ہو تو ان کو چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کریں گی وہ یا قرض کے بعد اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہاری طرف کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کریں گے اور قرض کی ادائیگی کے بعد اور جن کی وراثت لی جاتی ہے اور وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا جائے، یہ مقرر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ندان ہے اور بردبار ہے، دنا اور بہت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑے کامیاب ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کے مقررہ حدودوں سے آگے نکلے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوائی اور کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت کی ان کی عمر پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وہ راستہ نکالے۔ یعنی یہاں پہ مراد عورت کی بدکاری کا ہے۔ تو شروع میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس عمر بھر گھر میں مقید رکھو، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ بعد میں ان کے لیے کوئی سزا مقرر کی جائے گی یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ سورہ نور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں عذاب دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجھ نادانی کوئی برائی کر گزرے، پھر جب اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔
ان کی توبہ تو نہیں جو برائیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں گے کہ ہم نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مرے جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے منکر عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بت باش رہو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ مَا كَانَ وَإِنْ أَرَادْتُمْ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے تو تم اسے کیسے لے لو گے؟ وَكَيْفَ، حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد اور پیمانے لے رکھے ہیں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دونوں شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم خول کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹیوں کی بیویاں اور تمہاری دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سوتیلی بیٹیاں چونکہ عام طور پر انسان کے زیر پرورش ہوتی ہیں اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ اگر کوئی سوتیلی بیٹی زیر پرورش نہ بھی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کل 5واں پارہ شروع کریں گے۔ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو اس میں غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔